ناظرین آداب، 8 بجے تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں محمد نعمان۔ دلی اسمبلی انتخابات کے لیے انتخابی تشہیر شباب پر ہے۔ انتخابی مہم آج شام ختم ہو جائے گی۔ سبھی پارٹیوں نے ووٹروں کو لبھانے کے لیے پوری طاقت جھونک دی ہے۔ دلی کی سبھی 70 اسمبلی سیٹوں کے لیے سنیچر کو پولنگ ہوگی اور 11 فروری کو ووٹوں کی گنتی ہوگی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا نے جنگ پورہ میں عوامی ریلی سے خطاب کیا اور آدرش نگر و تری نگر میں روڈ شو کیا۔ سینئر بی جے پی لیڈر اور وزیر داخلہ امت شاہ نے کنڈلی میں عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ وہ تریلوک پوری، کرشنا نگر اور گاندھی نگر میں بھی عوامی ریلیاں کریں گے۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے اپنے پارلیمانی حلقے نئی دلی میں روڈ شو کیا۔ اسی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ بھگونت مان نے چھترپور، مہرولی اور کالکاجی میں روڈ شو کیے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راہل گاندھی نے بھی کنڈلی میں عوامی ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے پارٹی کی جنرل سیکریٹری پرینکا گاندھی کے ساتھ مٹیا محل میں ایک ریلی کی۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر کی قیادت میں ایک نمائندہ وفد نے الیکشن کمیشن سے ملاقات کر کے عام آدمی پارٹی کی شکایت کی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شاہین باغ میں گولی چلانے والا شخص عام آدمی پارٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ بی جے پی نے اسے ماحول بگاڑنے کی سازش بتایا۔ رام جنم بھومی پر رام مندر بنانے کے لیے مودی سرکار نے مندر کی تعمیر سے جڑے ٹرسٹ کے قیام کو منظوری دے دی ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس کا اعلان پارلیمنٹ میں کیا۔ وزیر اعظم مودی نے ایوان کو بتایا کہ سرکار نے ایودھیا قانون کے تحت الاٹ کی گئی 67.70 ایکڑ زمین رام جنم بھومی تیرتھ علاقے کو منتقل کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 9 نومبر کو فیصلہ آنے کے بعد سبھی اہل وطن نے بڑی سمجھداری کا ثبوت دیا تھا اور وہ اس کے لیے اہل وطن کی دل سے ستائش کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق سنی وقف بورڈ کو 5 ایکڑ زمین دینے کے سلسلے میں اتر پردیش سرکار سے اپیل کی تھی اور اسے منظوری دے دی گئی ہے۔ کابینہ نے کل کچھ اہم فیصلے کیے۔ مرکزی وزیر پرکاش جاوڈیکر نے کابینہ کے اہم فیصلوں کی تفصیلات فراہم کرتے ہوئے کہا کہ کابینہ نے اطلاعاتی ٹیکنالوجی کے قومی اداروں کے قوانین سے متعلق ترمیمی بل 2020 کو منظوری دے دی ہے۔ پرکاش جاوڈیکر نے بتایا کہ کابینہ نے بھارت اور سری لنکا کے درمیان بین الاقوامی پروازیں شروع کرنے کو بھی اپنی منظوری دی اور ووہان سے بھارتی شہریوں کو واپس لانے کے ایئر انڈیا کے فیصلے کی ستائش کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اتر پردیش کی راجدھانی لکھنؤ میں دفاعی نمائش 2020 کا افتتاح کیا۔ 2 سال میں ہونے والی دفاعی نمائش کا یہ 11واں ایڈیشن ہے۔ 70 سے زائد ممالک اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ نمائش سب سے بڑی بین الاقوامی دفاعی نمائشوں کے مطابق ہوگی۔ 9 فروری تک جاری رہنے والی اس نمائش میں 1000 ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اپنی مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں۔ اس نمائش کا موضوع ہے بھارت ایک ابھرتا ہوا دفاعی مینوفیکچرنگ مرکز۔ 5 دنوں کے دوران مختلف موضوعات پر بات چیت ہوگی۔ نمائش میں بھارت کی طرف سے ڈی آر ڈی او دیسی ساخت کے فوجی نظام اور ٹیکنالوجی کی نمائش کر رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا۔ لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں بدھ کے روز کئی اہم کام کاج دیکھنے کو ملے۔ سروگیسی بل سے متعلق سلیکٹ کمیٹی کی رپورٹ راجیہ سبھا میں رکھی گئی تو یورپی پارلیمنٹ کی قرارداد کے خلاف قرارداد پیش کرنے کی بات بھی ہوئی۔ دوسری طرف لوک سبھا میں ڈائریکٹ ٹیکس وواد سے وشواس بل پیش کیا گیا۔ دوپہر بعد دونوں ایوانوں میں صدر کی تقریر پر بحث کو آگے بڑھایا گیا۔ صدر کی تقریر پر ایوان میں ہوئی بحث کا وزیر اعظم جواب دیں گے۔ اور چین نے کورونا وائرس کے بڑھتے اثر کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں۔ چین میں کورونا وائرس کے قہر سے مرنے والوں کی تعداد 564 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ اس وبا سے 28,000 لوگوں کے متاثر ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ بیرون ملک میں پھیلے اس وائرس کے 25 ممالک میں کل 191 معاملے سامنے آئے ہیں۔ حالانکہ چین سے باہر ابھی تک 2 ہی لوگوں کے مرنے کی خبر ملی ہے، جس میں ایک فلپائن اور ایک ہانگ کانگ سے ہے۔ مرنے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر ہانگ کانگ نے اعلان کیا ہے کہ چین سے آنے والے سبھی مسافروں کو لازمی طور پر 2 ہفتے کے لیے علیحدہ محفوظ مقام پر رکھا جائے گا تاکہ اس وبا سے مزید معاملے نہ ہوں۔ کورونا وائرس کے جو وبا ہے ووہان سے شروع ہوئی تھی۔ اس شہر میں گزشتہ 2 ہفتے سے عام زندگی درہم برہم ہے۔ ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈے اور شہر کی سڑکیں بند کر دی گئی ہیں۔ اور کھیل کی خبروں میں راس ٹیلر کی ناٹ آؤٹ سینچری کی بدولت نیوزی لینڈ نے پہلے ایک روزہ کرکٹ میچ میں بھارت کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ میزبان ٹیم نے 3 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ ہیملٹن میں بھارت نے مقررہ 50 اوور میں 4 وکٹ کے نقصان پر 347 رن بنائے۔ جواب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 11 گیند باقی رہتے ہدف حاصل کر لیا۔ راس ٹیلر کو مین آف دی میچ منتخب کیا گیا۔ دوسرا میچ سنیچر کو آکلینڈ میں کھیلا جائے گا۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ یہ بلیٹن یہی مکمل ہوتا ہے۔ اگلا بلیٹن پیش خدمت ہوگا 10 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ آداب۔